اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ حصہ نمبر 6 بیان ہوگا۔ ان اخلاق ذمیمہ کے معالجے میں کہ جو قوہ غصبیہ سے متعلق ہیں، معنی جبن اور طہور اور ان کا علاج کے جس میں آگے سے بھی 21 صفتیں ہیں۔ معنی جبن و طہور یہ جاننا چاہیے کہ صفات رذیلہ قوہ غصبیہ افراط و تفرید کے بنا پر 2 قسم پر ہیں اور ان میں ہر ایک قسم کی آگے سے کئی صفات ہیں۔ سب سے پہلے ہے طہور۔ افراط زیادتی شجاعت کا نام ہے، یعنی ان چیزوں پر سے پرہیز نہ کرنا چاہیے اور اپنے کو ایسے مقام ہلاکت میں ڈالنا کہ جہاں ازروئے عقل اور شرع ممنوع ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ صفت مہلکہ دنیاوی اور آخروی ہے۔ آیات و اخبار حفاظت کے واجب ہونے پر حد و حصر سے باہر ہے، مگر یہاں اسی قدر کافی ہے کہ حق تعالیٰ و سبحانہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جائے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حق یہ ہے کہ اس صفت والا بحکم عقل اپنی حفاظت کے لزوم کی خبر نہیں رکھتا، وہ مجنون و دیوانہ ہے اور حکم شریعت کے خلاف خود اپنے قتل کا باعث اور ہلاکت ابدیہ و شقافت سرمدیہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ پس اس صفت والے کے لیے ضروری ہے کہ ان خرابیوں کو نظر میں لائے کہ جو دنیا و آخرت کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد جو کام کرے ابتدا میں تأمل کر لے، اگر عقل اور شرع اس کا حکم دے تو اس کی مرتکب ہو، ورنہ اس سے اجتناب کرے۔ بسا اوقات اس مرض کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی عادت ڈالے کہ جن سے پرہیز کرنا لازم نہیں، یہاں تک کہ حد وسعت پر قائم رہے۔ دوسری ہے جبن۔ جبن بزدلی کے معنی میں آتی ہے کہ جو تفرید یعنی کمی کی طرف واقع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا نہیں چاہیے آپ ان سے پرہیز کریں۔ یہ صفت بھی نہایت درجہ بد اور باعث ہلاکت ہے۔ آدمی اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی زندگی تلخ اور ناگوار ہوتی ہے، دوسرے آدمی اس کی جان اور مال کے طمع کرتے ہیں، ظالم اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ مستر و بے ثبات کاہل و راحت دوست ہوتا ہے، اس وجہ سے تمام نیکیوں سے بھی باز رہتا ہے، ہر قسم کی بدنامی رسوائی برداشت کرتا ہے، فحش اور دشنام کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، نام و ننگ کو برباد کرتا ہے۔ اسی سبب سے سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بخل اور بزدلی سزاوار نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے پروردگار، بخل اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیفیت صفت خوف کہ جو لوازم جبن ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں طہور اور جبن کی جو ضد ہے وہ صفت شجاعت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قوت غصبیہ قوت عاقلہ کی مطیع ہو، یہاں تک کہ جس شے سے پرہیز لازم ہے اس سے پرہیز کرے اور جس شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اس سے نہیں ڈرے۔ یہی وہ صفت ہے کہ جو اشرف صفات کمالیہ اور افضل ملکات نفسانیہ ہے کہ جو مرد اس صفت سے خالی ہو حقیقت میں وہ عورت ہے، اس میں مردانگی نہیں ہے۔ اسی سبب سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مومن کے صف میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل پتھر کے مانند سخت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ صفات رذیلہ کہ جو ہر 2 جن سے مذکورہ قوت غصبیہ سے متعلق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں پہلی صفت ہے مذمت خوف
کہ جس میں 2 فصل نمبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم خوف کے معنی کی طرف چلتے ہیں کہ خوف کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی ایسے امر آئندہ کے سبب سے دردمند ہو جس کا وقوع میں متحمل ہے، یا کسی ایسے امر سے مشوق ہو کہ جس کا پیش آنا یقینی ہے یا مظنون ہے۔ اگرچہ اس آخری کیفیت کو خوف نہیں کہتے، لیکن چونکہ یہ بھی ضعف نفس کی علامت ہے اور موجب ہلاکت ہے، اسی لیے اسے بھی خوف میں ہی شمار کرتے ہیں۔ خوف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوف نیک ہے اور ایک خوف بد ہے۔ جیسا کسی کو خداوند عالم کی عظمت اور اپنے گناہوں سے خوف ہو، اور یہ تدبیر خود اسے امن کی ضد ہے۔ خوف بد یہ قسم مہلکہ ہے اور جگہ یہی مراد ہے۔ یہ قسم خوف صفت جبن کا نتیجہ ہو جاتی ہے۔ فصل نمبر 1، واضح ہو کہ خوف کی چند قسمیں ہیں اور وہ سب کے سب خراب اور ازرو عقل مورد عتاب و ملامت ہیں۔ اقسام خوف مذموم اور ان کا علاج، نیز خوف مرگ کا معالجہ۔ پہلا یہ کہ کسی ایسے امر سے خوف کرنا کہ جو ضرور وقوع میں آئے گا اور اس کا دفع کرنا قوت بشری سے باہر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسا خوف باعث جہل و نادانی ہے، سوائے اس کے کہ انسان کا قلب تکلیف عاجل میں مشغول ہو کر دنیا اور آخرت سے باز رہے، اور کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ عاقل اس قسم کے خیالات کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتا، مقدرات علمیہ پر رضامند رہتا ہے تاکہ راحت حال اور سعادت حاصل ہو۔ دوسرا ہے کہ نہ کسی ایسے امر کا خوف ہے کہ جس کا وجود میں آنا مظنون ہے، ممکن ہے کہ واقع ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن اس کا ہونا نہ ہونا اس کے امتیاز میں نہ ہو۔ یہ خوف بھی پہلے کی مانند خلاف عقل اور باعث نادانی و جہل ہے، بلکہ یہ پہلے سے بھی خراب ہے، کیونکہ علاج تو دونوں کا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، مگر اس میں نہ ہونے کا گمان تو ہے، برخلاف اول کی کہ وہاں پر ہونے کا ایک یقین ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس امر کا خوف کہ جس کا سبب اس کے اختیار میں ہو، لیکن ابھی وہ سبب ظاہر نہیں ہوا، اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ سبب ظاہر نہ ہو اور اس سے فلاں اثر پیدا نہ ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے احوال کو دیکھتا رہے کہ وہ امر اس سے صادر نہ ہو اور اس عمل کا مرتکب نہ ہو کہ جس کے نتیجے سے وہ ڈرتا ہے۔ ہر ایک طرف دیکھنے پر اکتفا نہ کرے، اگر اس فعل کے صادر ہونے کے بعد نتیجے کی پریشانی سے ڈر رہا ہو تو وہ دوسری قسم میں داخل ہوگا۔ چوتھا، ان چیزوں سے خوف کرنا کہ جس سے بے سبب طبیعت وحشت کرتی ہے، مثلاً جنات، میت وغیرہ، خصوصاً رات کے وقت حالت تنہائی میں خوف کرنا۔ اس خوف کا منشا غلبہ قوہ واہمہ اور قصور عقل ہے کہ جو ضعف نفس پہ دلالت کرتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ غور کرے کہ ان امور سے کس لیے تشویق اور خوف کرتا ہے۔ حالت زندگی میں تو اس سے خوف نہ کیا، بلکہ اس سے لڑائی سے بھی پرہیز نہ کیا، پھر بدن سے میت کے جو بے حس اور حرکت ہے کیوں خوف کرتا ہے؟ کہیں دیکھا یا سنا ہے کہ مردے نے زندہ پر حملہ کیا ہو یا غالب ہو گیا ہو؟ اب رہے جنات اور ان کے وجود میں بھی بین العلماء ایک اختلاف ہے۔ آپ کس دلیل پر ان کے وجود کا یقین کرتے ہیں؟ اور اگر وہ موجود بھی ہیں تو کیوں آپ کے سامنے آئے گا؟ وہ اگر آئے بھی تو کس بنا پر درپے آزار ہوگا؟ اور اگر درپے آزار بھی ہوا تو کون سی قوت کی بنا پہ غالب ہوگا؟ آخر انسان بھی تو اشرف کائنات ہے، ایک ضعیف الوجود سے خائف ہے جس کی قوت ناقص اور فطرت پست ہو، اس سے خوف کرتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اندھیری راتوں میں تنہا خصوصاً مقام وحشت انگیز میں گزرے، ایک جگہ ٹھہرے کہ بتدریج اس کا خوف دور ہو۔ اسی قسم میں خوف مرگ بھی داخل ہے، گو اس کا قسم اول سے بھی تعلق ہے، چونکہ موت سے اکثر لوگ بہت زیادہ خائف ہیں اور اس کا معالجہ بھی اہم ہے، لہٰذا خصوصیت سے اس کا بیان حوالہ قلم کیا جاتا ہے۔ خوف مرگ کے چند اسباب ہیں۔ پہلا یہ کہ شاید انسان یہ تصور کرتا ہے کہ موت سے فانی اور معدوم ہو جائے گا، دوسرے وقت ہرگز اس کا وجود کسی دوسرے عالم میں نہیں ہوگا۔ منشا اس خوف کو سستی اعتقاد اور نادانستگی آخرت ہے۔ ایسا شخص زمرہ کفار میں داخل اور دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اصول عقائد پر دلائل و برہان کے ساتھ قائم ہو،
مجاہدات و عبادات بجا لائے، یہاں تک کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ صرف جامع بدن کو دور کرنے سے علاقہ قطع کرنے کو موت کہتے ہیں، اور انسان خوشی اور نعمت یا عذاب میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ عیاذاً باللہ کہ موت کو عدم سے تعبیر کریں، اور اگر عدم بھی باندھ لیں، جب بھی تشویش اور خوف ایک محمل چیز ہے، اس لیے کہ معدوم کے لیے علم کیسا وہ کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی سبب سے بعض علماء کا قول ہے کہ اگر آگ روشن کر کے کہا جائے کہ جو کوئی اس میں داخل ہوگا معدوم ہو جائے گا، تو اب مجھے خوف یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے مر جاؤں اور معدوم ہونے سے محروم رہوں۔ دوسرا کہ ایسا گمان کرے کہ مرنا اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھی غفلت ہے۔ یہ شخص حقیقت مرگ سے واقف نہیں اور خود انسان کی حقیقت سے بھی جاہل ہے۔ اگر یہ شخص واقف ہو تو معلوم کر لیتا ہے کہ موت باعث رتبہ کمال انسانیت ہے۔ آدمی جب تک نہ مرے ناقص اور ناتمام ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو شخص مر گیا وہ شخص کامل ہو گیا؟ چنانچہ سید اوصیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم کہ پسر ابو طالب کو موت سے اس طرح محبت ہے جیسا کہ طفل کو پستان مادر سے۔ جس کی عقل کامل ہو وہ جانتا ہے کہ موت آدمی کو ظلمت سرائے طبیعت سے باہر نکالتی ہے، عالم خوشی نعمت سرور میں پہنچاتی ہے۔ بذریعہ موت تنگی زندان دار محنت سے نجات ملتی ہے، علم، مرض، خوف، فقر، احتیاط سے فارغ ہو کر جائے راحت و صحت کا دامن میسر آتا ہے، منافقین اور اشرار کی صحبت سے دوری ہوتی ہے، ساکنان عالم قدس اور محرمان خلوت ان سے قربت رہتی ہے۔ کون سا عقل مند ہے کہ سرور عقلیہ اور لذت حقیقہ اور حیات ابدی اور بادشاہت سرمدی کو ہاتھ سے کھوئے، اور اس وحشت کے گھر میں کہ جہاں مور و مار جمع ہوں، طرح طرح کی مصیبت، بلا، مرض، رنج اور عنا کا سامنا ہو، ساکن ہونا پسند کرے۔ اپنے وطن اصلی کو یاد فرمائیں، ہرگز اپنے شہر حقیقی کو فراموش نہ کریں، آتش شوق کو روشن اور شعلہ اشتیاق کو حرکت میں لائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ قطع تعلق اولاد، منصب، مال ظاہری بھی سبب خوف مرگ ہوتا ہے، لیکن یہ خوف موت سے ہرگز نہیں بلکہ ذخیرہ فانیہ اور لذات دنیا کی جدائی کا غم ہے۔ اس خوف کا علاج یہ ہے کہ تأمل کرے کہ جو چیزیں گزشتنی اور گذاشتنی ہیں ان سے دل بستگی کہاں تک جائز ہے۔ اگر آپ انہیں ترک نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو ترک کرنے پر آمادہ ہیں۔ غرض مفارقت ایک ضروری چیز ہے اور اس جدائی کا کوئی بھی علاج نہیں۔ معمولی عقل والا بھی ان سے ہرگز اطمینان و محبت نہیں رکھے گا۔ بس محبت دنیا سے کنارہ کیجیے اور اس خوف اور رنج سے دل کو دور کیجیے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس امر کا خوف ہونا کہ ہماری موت پر دشمن شماتت کریں گے، خوشحال ہوں گے اور اس لیے موت سے خوف کیا جائے، تو یہ ایک مکر ہے اور وسوسہ شیطانیہ ہے، کیونکہ ان کی خوشی اور سرزنش نہ دین کو ضرر پہنچاتی ہے، نہ ایمان کو، نہ بدن کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی جان کو۔ جب آپ اس گھر سے چلے جائیں گے تو اس قسم کے خیالات دل میں آ ہی نہیں سکتے، علاوہ اس کے دشمنوں کی شماتت اور ان کی خوشی موت پر منحصر نہیں، بلکہ ہر قسم کی بلا اور نکبت پر دشمن خوش ہوا کرتے ہیں۔ پس اس امر سے جو شخص خائف ہے اسے چاہیے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسی دوستی کا برتاؤ رکھے کہ جس کا ذکر آگے حوالہ قلم کیا جائے گا۔ پانچواں یہ کہ مرگ سے اس لیے خائف ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اہل و عیال ذلیل و خوار اور ضائع اور پائمال ہوں گے، اس کے دوست، عزیز و اقارب ہلاک اور بدحال ہوں گے۔ یہ خیال بھی وسوسہ شیطانیہ اور خیال فاسدہ ہے، کیونکہ جو شخص ایسا خیال کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو بھی منشا کسی اثر کا جانتا ہے، دوسرے کی عزت ثروت میں اپنے وجود کی بھی مداخلت مانتا ہے۔ خداوند عالم کے قضاء و قدر سے وہ شخص جاہل اور نادان ہے۔ ایک عقل مند کیوں کر ایسا خیال دل میں لا سکتا ہے، درحالانکہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے فیض اقدس سے ایک ایک کو وہ فیض پہنچ رہا ہے کہ جس کا وہ سزاوار ہے، اور جس شے کو جس کے لیے خلق کیا ہے اسے حاصل کر رہا ہے۔ کسی مخلوق کے لیے تبدیل کو دخل نہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے کہ جس لڑکے کے نگہبان اور پرستار متعدد تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ لڑکے کہ جو بے
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایسے بہت سے علماء اور فضلاء ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوشش کی، بہت کچھ سرزنش سے کام لیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا، کوئی قلم میسر نہ ہوا۔ صاحبان دولت و مال اپنے فرزندوں کے لیے کس قدر مال چھوڑ گئے، مگر تھوڑے ہی عرصے میں وہ دولت ہاتھ سے نکل گئی، کوئی منفعت نہ ہوئی۔ بہت سے یتیموں کے لیے نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی تربیت کرنے والا، لیکن مربی ازل کے توسط سے صاحبہ کمال ہو کر مناسب جلیلہ پر فائز ہوئے، اور اکثر یتیم کہ جن کے باپ زمانہ طفولیت میں سر پر نہیں تھے، بنسبت ان لڑکوں کے جو آغوش پدر میں پرورش پاتے ہیں، ترقی دنیا اور آخرت میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تجربہ ہوا کہ جس شخص نے خاطر جمع اور مطمئن ہو کر اپنی اولاد کے واسطے کوئی مال چھوڑا یا اپنی اولاد کو کسی کے سپرد کیا، تو آخر کار اس کی اولاد فقر اور تہی دستی میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہوئی، بلکہ اکثر ہوا ہے کہ وہ مال و دولت میں ہر روز زیادتی ہوئی ہے، اور اب جو شخص عاقل ہے اور اپنی اہل کا خیرخواہ ہوگا، وہ اپنی اولاد اور عیال کا کاروبار خالق حقیقی پر چھوڑ دے گا۔ چھٹا یہ کہ یہ سبب ان معاصی اور گناہوں کے جو اس سے صادر ہوئے ہیں، موت اور عذاب الہی سے خائف ہے۔ یہ خوف بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ آیات و اخبار میں اس کی تعریف وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اس کے بعد حوالہ قلم کیا جائے گا، لیکن اس خوف پر باقی رہنا اور اس کا علاج توبہ دانہ بترک معصیت ہے، نہ کرنا جہل اور غفلت ہے۔ اس خوف کی کیا کیفیت اس کے بعد آئے گی؟ علاوہ اس کے یہ خوف حقیقتاً مرگ سے نہیں، بلکہ یہ خوف اس حالت سے ہے کہ جو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ موت کا خوف بسبب ان وجوہات مذکورہ کی بنا پر بالکل بیکار ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ اس کا خوف نہ کھائے اور تحمل کرے۔ موت ایسی شیرینی ہے کہ جس کو ہر شخص چکھے گا، ایک ضربت ہے کہ ہر شخص کے سر پر آئے گی، بلکہ ازروِ فن حکمت یہ امر مسلمہ و مشتبہ ہے کہ ہر مرکب بالضرر و فاسد ہوتا ہے۔ پس بدن کے جو عناصر سے مرکب ہے، اس کو چاہیے کہ فاسد ہو، پھر آرزوئے ہمیشگی حیات اور تمنائے بقائے بدن خیال غلط و محال ہے۔ عقل مند ایسی آرزو نہیں کرتا، بلکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ انتظام عالم بالکل خیر و صلاح پر مبنی ہے، پس جو کچھ ہوا یا ہوتا ہے اس پر رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا ہے، کسی بھی رنج اور کدورت کا دل میں خیال نہیں کرتا، اور اگر تمنا اور آرزو اور طول عمر کی حصول لذات جسمانیہ کے لیے چاہتا ہے تو پیری ایک چیز ہے جس سے قوت اور حواس میں فتور آنا لازمی ہے، خصوصاً صحت جو عمدہ لذت ہے وہی زائل ہوگی، تو پھر کوئی دوسری لذت کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ روز بروز نخل قامت پستی کی طرف جھکے گا، یہاں تک کہ دوسرے بلکہ اپنے اہل و عیال خواری اور بے قدری کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جیسا کہ کتاب خدا میں ہے کہ جس کو پیری اور عمر زیادہ دی گئی وہ آدمیوں میں سرنگوں اور خوار ہوا۔ علاوہ اس کی طول عمر کے لیے لازمی ہے کہ احباب و اولاد کے داغ اٹھائے، قسم قسم کی بلاؤں میں مبتلا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص زیادتی عمر سے فضائل اور اخلاق حسنہ کے حاصل کرنے اور اطاعت و عبادت کا مقصد ہو، تو کوئی شک نہیں کہ زمانہ پیری میں ان کا حاصل کرنا نہایت دشوار اور مشکل ہے۔ اس کے لیے بھی زیادتی عمر لا حاصل ہے، کیونکہ جس نے جوانی میں بدی کو اپنے سے دور نہیں کیا، یہاں تک کہ زمانہ پیری آ گیا، اس کی جڑوں میں مضبوط ہونے کے بعد اس کا اکھیڑنا ریاضت اور مجاہدے پر موقوف ہے، اور زمانہ پیری میں کسی ریاضت اور مجاہدے کا متحمل ہونا ممکن نہیں۔ اسی سبب سے اخبار میں وارد ہوا ہے کہ جب آدمی کا سن 40 برس کا ہو اور کوئی نیکی نہیں کی، تو شیطان اس کے نزدیک آتا ہے اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ تیرے منہ پر فدا ہو کہ ہرگز تیرا چھٹکارا نہیں ہے۔ باوجود اس کے طالب سعادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت صفات بد کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور یہ طور عمل یعنی درازی عمر کی آرزو خود ایک صفت بد ہے، اس سے متنفر رہنا چاہیے اور ہمیشہ حد المقدور زندان دنیائے مکار سے خلاصی اور ترک لذات دنیا اور خواہش حیات ابدیہ میں مشغول رہ کر دن رات خداوند عالم سے مناجات کرتا رہے، یہاں تک کہ قفس طبیعت سے خلاصی پا کر اوج عالم حقیقت کی طرف پرواز میسر آئے۔ ایسی صورت میں وہ موت کا مشتاق رہے گا، اسے موت کی پرواہ بھی نہ ہوگی،
نہ اس کو اس ظلمت کدے کی کہ جو مشکن اشقیا اور شیاطین و اشرار ہے کوئی خواہش ہوگی، اور نہ اس کی نظر میں اس حیات فانی کا کوئی اعتبار ہوگا، بلکہ اس کا دل عالم اعلیٰ کی طرف لگا ہوا ہوگا، اور وہ مصاحبت مجاوران حرم قدس کا شائق اور ہمیشہ بساط قرب حق کا یار رہے گا۔ فصل نمبر دوم، شرافت اطمینان قلب اور اس کے تحصیل کا طریقہ۔ واضح ہو کہ خوف کی ضد یہ ہے کہ امور مذکورہ میں اطمینان قلب حاصل ہو، یعنی ذرا بھی ان امور سے مضطرب نہ ہو اور کوئی خوف اس کے دل میں نہ آئے۔ کوئی شک نہیں کہ یہی فضیلت مطلوب اور نہایت مرغوب ہے۔ ایسا شخص ہر ایک کی نظر میں صاحب عزت اور صاحبان بصیرت کے نزدیک باوقت ہے، اور جس میں یہ صفت نہیں ہے، امور مذکورہ سے خائف اور ترساں ہے، تو اس کا مرد کہنا بیکار ہے، آدمیوں کی نظر میں بے وقت اور بے اعتبار ہے۔ ایک بچہ ہے کہ مرد کا جسم رکھتا ہے، یا ایک مرد ہے کہ جو عورتوں کی طبیعت رکھتا ہے؟ پس جو کوئی اپنے آپ کو مردوں کے زمرے میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس صفت کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، قوت قلب کی عادت ڈالے، کمزور شاخ کی مانند ہوا سے لرزاں نہ ہو، سوکھی گھاس کی طرح نسیم سے پریشان نہ ہو، بلکہ مانند کوہ اپنے مقام پر قائم رہے، اور جان لے کہ صاحبان قلوب قوہ و نفوس مطمئنہ کی ایک خاص ہیبت دلوں پہ طاری ہوتی ہے، بلکہ کسی شخص کے سامنے جب کوئی دوسرا شخص متزلزل اور مضطرب ہوتا ہے تو یہ اول الذکر کی قوت نفس کی وجہ سے، اور اکثر اوقات کہ جس کا نفس قوی ہے وہ مباحثات علمیہ کے وقت اس شخص کو زیر کر لے گا جس کا نفس ضعیف ہے۔ اس صفت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو جانے، خوف و وہم میں ڈالے، یہاں تک کہ ملکہ حاصل ہو اور دل میں قوت اور اطمینان کامل آ جائے۔ دوسری صفت ہے عذاب الہی سے بے فکر رہنا، کہ اس میں بھی 6 فصلیں ہیں۔ عذاب الہی سے بے فکر رہنا کب کہا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان تدبیر اور گرفت خداوندی سے اپنے آپ کو ایمن سمجھے، عذاب الہی اور اس کے امتحانات سے بے فکر ہو بیٹھے، اس کی عظمت و جلال کا خیال اور اس کے مواخذے کا دل میں اندیشہ نہ رکھتا ہو۔ فصل اول ہے عذاب الہی سے بے فکر ہونے کی مذمت اور اس کے اسباب۔ واضح ہو کہ سبب اس صفت رذیلے کا عظمت پروردگار سے غفلت اور اس کی آزمائش اور امتحانات سے ناواقفیت ہے، یا روز قیامت کے حساب اور اعمال نیک و بد کی جزا پر اعتقاد نہیں رکھتا، یا اسے رحمت واسع الہی پر اطمینان ہے، یا اپنی اطاعت اور عبادت پر بھی بھروسہ ہے۔ غرض یہ صفت کسی سبب سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، موجب خرابی اور نقصان مال و سبب زلال ہے، کیونکہ اس کا سبب یا تو کفر ہے، یا جہل، یا غرور، یا خود پسندی، اور ان میں سے ہر شے انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اب اگر عظمت الہی سے غفلت ہو تو یہ جہل و نادانی ہے، اور اگر اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو اس کا منشا کفر اور بے ایمانی ہے۔ اگر بھروسہ رحمت الہی کا ہو تو پھر یہ غرور ہے کہ جو صاحب عقل سے دور ہے، اور اگر اپنے عمل پر اعتماد ہو تو خود پسندی ہے، بیجا تفاخر ہے۔ آیات و اخبار مکر خدا سے ایمن ہونے کی نسبت موجود ہے۔ خداوند عالم کتاب میں وارد کرتے ہیں سورہ اعراف میں کہ زیاں کاروں کی جماعت مکر خدا سے ایمن ہوتی ہے۔ ثابت و محقق ہے کہ فرشتے اور پیغمبران خدائی گرفت سے خائف اور ترساں و گریاں اور نالہ ہیں، جیسا کہ مروی ہے کہ ابلیس لعین اپنے کردار کی سزا پا چکا تو جبرائیل و میکائیل کے جو مقربان بارگاہ رب جلیل ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے گریہ وزاری کرتے تھے۔ ان کا خطاب الہی ہوا کہ کس لیے گریہ کرتے ہو؟ عرض کیا کہ اے پروردگار، تیرے امتحان سے ڈرتے ہیں، تیری آزمائش سے خائف ہیں۔ پس خدا نے فرمایا کہ ہمیشہ اسی طرح ڈرتے رہو اور میرے مکر سے بے خوف نہ ہو۔ مروی ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ السلام خدا کے خوف سے روتے تو خدا نے ان پر وحی نازل کی کہ کیوں روتے ہو حالانکہ میں نے تم کو ایمن کیا ہے؟ تو عرض کیا خداوندہ کون ہے جو تیری آزمائش اور امتحان سے بے خوف رہے؟ گویا کہ اس ارشاد الہی پر اس لیے بے خوف نہ ہوئے کہ مبادا یہ ارشاد ہی امتحان و آزمائش کے لیے ہو۔ اگر ان کے خوف کو تسکین ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے خوف ہو گئے اور اپنے قول پر ثابت نہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل کو
گوپن میں رکھا کہ آگ میں ڈالیں تو انہوں نے کہا کہ حسبی اللہ، یعنی خدا مجھ کو ہر حال میں کافی ہے، کسی چیز کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ چونکہ یہ بزرگی کا دعویٰ تھا، اس لیے خداوند عالم نے آزمائش کی اور جبرائیل کو بھیجا۔ وہ ہوا میں ظاہر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی حاجت ہے تو کہو، میں اس کو پورا کروں۔ تو پھر جبرائیل نے کہا کہ جس سے حاجت رکھتے ہو اس سے طلب کرو۔ تو کہا کہ جب اس کو میرا حال معلوم ہے تو میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے بزرگوار پر آفرین ہے کہ ایسی حالت میں روح القدس کی طرف التفات نہیں کیا۔ وہ امتحان میں پورے اترے اور اسی سبب سے خداوند عالم نے فرمایا کہ ابراہیم نے جو کچھ کہا وہ وفا کیا، میرے سوا کسی دوسرے کی طرف التفات اور اعتنا نہیں کیا۔ لہٰذا بندہ مومن کو چاہیے کہ کسی حال میں خدا کے امتحان اور آزمائش سے غافل نہ ہو، جیسا کہ ملائکہ اور انبیاء بے خوف نہیں ہوتے۔ ملائکہ اور انبیاء ایمن نہیں ہوتے۔ ایمن کا مطلب بے خوف کے زمرے میں آئے گا۔ مواخذہ اور عذاب الہی کو فراموش نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کے مقابلے میں جو خوف باطنی ظاہر ہوا اور خوف فی الحقیقہ امتحان و آزمائش خداوندی کے مقابلے میں تھا، جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے خبر دی کہ موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ علاج اس صفت کا علاوہ اس کے کہ جو آگے بیان کیا جائے گا وہی ہے کہ جو عجب اور غرور کا علاج ہے، یعنی خوف خدا دل میں پیدا کرے، جو کہ اس صفت کی ضد ہے۔ فصل نمبر 2، خوف خدا اور پھر اس کی اقسام۔ واضح ہو کہ ضد اس صفت مذموم یعنی عذاب الہی سے بے فکر رہنا کی خوف خدا ہے۔ یہ 3 قسم پر مبنی ہے۔ پہلا، خوف بندے کو عظمت و جلال کبریائی سے ہو، صاحبان قلوب اس کو خسیت یا رہبت کہتے ہیں۔ دوسرا خوف ان گناہوں کا کہ جو کیے ہیں اور ان تقصرات کے جو اس سے صادر ہوئی ہیں، اور تیسرا وہ خوف ہے کہ جو ان دونوں قسم میں مذکورہ پر شامل ہے، یعنی دونوں ملی ہوئی ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ جس قدر بندہ معرفت عظمت و جلال آفریدگار کی رکھتا ہو اور اپنے عیوب اور گناہوں کا دیکھنے والا ہو، اسی قدر اس کا ترس اور خوف زیادہ ہوگا، کیونکہ ادراک قدرت و عظمت پروردگار قوت قویہ عزت شدیدہ ضرور باعث وحشت و اضطراب ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اس کی عظمت اور قدرت و صفات جلال و جمال کی شدت اور قوت بے انتہا ہے۔ کوئی شخص اس کی صفات مقدس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کو اس کا کن کا اور ایک میسر نہیں ہے۔ ہاں، بعض لوگ اپنی قابلیت و طاقت کے بطور اجمال بعض صفات کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی حقیقتاً اس کی صفات نہیں ہیں۔ عقول قاصرہ انسان کی وہی انتہا ہے، بلکہ نہایت ہی مشکل ہے کہ انسان اسے کمال تصور کرتا ہے۔ اگر خورشید حقیقت کے نور کی ایک جھلک ارباب عقول قویہ کے قلب پر پڑ جائے تو ان کے وجود خس اور خاشاک کی طرح جل اٹھیں، اور معقول قویہ کے قلب پر پڑ جائے تو ان کے وجود خش اور خاشاک کی طرح جل جائیں۔ اور عقول قدسیہ اور نفوس عالیہ کا منتہائی فہم یہ ہے کہ وہ جان لیں کہ حقیقت صفات جلال و جمال تک رسائی محال ہے، اور اس مرتبے کے سمجھنے میں معقول متفاوت ہیں۔ اب جس شخص کا ادراک زیادہ اور عقل کامل تر ہے، اس کی حیرت اور سرگردانی بھی بیشتر ہے۔ جو اس کی عظمت اور جلال کا زیادہ شناسہ ہے، اس کا خوف اور دہشت بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا سے خوف اور دہشت سوائے بندگان خاص اور عالم و دانا کے کسی کو نہیں۔ سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے میرا خوف بنسبت تمام کے زیادہ ہے۔ یہ حالت خوف اولیاء اور انبیاء کی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہر شب امیر المومنین علیہ السلام کو پے در پے غش طاری ہوتے تھے؟ اس کا سبب کمال معرفت خدا ہے، کیونکہ جس کے دل میں معرفت کامل طور سے اثر کرتی ہے اس کا اضطراب بڑھتا ہے۔ پس جسم ضعیف اور لاغر رہتا ہے، چہرہ زرد اور آنکھیں گریاں۔ وہ لوگ گناہوں سے باز رہ کر اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس جو شخص ترک معاصی میں کوشش اور اطاعت کی عادت نہ کرے، اس کو کوئی مرتبہ خوف حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ شخص خائف نہیں ہے کہ
روئے بلکہ خائف وہ شخص ہے کہ جو عاقبت سے ڈرے اور گناہ سے پرہیز کرے۔ ایک عارف کا قول ہے کہ بندہ جس وقت خدا سے ڈرتا ہے تو گناہ سے اس طرح پرہیز کرتا ہے جیسے بیمار طول مرض کے اندیشے سے غذائے نامواقف سے پرہیز اور خوف کرتا ہے، اور یہ اثر خوف جب صفات اور احوال سرایت کرتا ہے تو شہوت کی آگ کو کم کر دیتا ہے، اسے دنیا کی لذتیں مزہ نہیں دیتی، اس کی طبیعت کو گناہ ناگوار معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اس شخص کو شہد ناگوار معلوم ہوتی ہے جو یہ جانے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس وقت اس کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کی لذتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ صفات خراب اس سے دو ہوتے ہیں، وہ عظمت الہی کے سامنے ذلیل اور متواضع ہوتا ہے، اپنے احوال کے نتیجے پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے، اس کو سوائے مجاہدہ نفس اور شیطان و مراقبہ احوال و محاسبہ اعمال کے کوئی شغل نہیں ہوتا، اپنی ایک ایک گھڑی غنیمت سمجھتا ہے، اس کو بے فائدہ صرف نہیں کرتا، ایک بات بھی فضول نہیں کہتا، اور جب کوئی خیال فضول اس کے دل میں گزرے تو اپنے نفس پر مواخذ و عتاب کرتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو اس شے کے علاج پر کہ جس سے ڈرتا ہے مشغول کرتا ہے، اس کے دل میں امور مذکورہ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں گزرتی۔ جس طرح کہ کوئی شخص شیر کے پنجے میں پھنس گیا، دریا کے طوفان میں آ گیا، وہ سوائے اپنی رہائی کے اور کسی بھی بات کا خیال نہیں کرتا، اسی طرح یہ شخص بھی سوائے اپنی نجات کے دوسری طرف توجہ نہیں کرتا۔ صحابہ، تابعین، سلف صالحین اسی طریقے پر کاربند تھے، اور اقل درجہ یہ ہے کہ اس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو اور آدمی محرمات سے باز رہے، اس وقت مرتبہ درجہ ورا حاصل ہوتا ہے، اور جب اس مرتبے سے ترقی کر کے ہمہ تن بارگاہ اقدس خداوندی میں حاضر ہو، فضولیات دنیا سے قطعاً الگ ہو جائے تو اس وقت زمرہ صدیقین میں داخل ہوگا۔ فصل نمبر 3، مراتب خوف کی جن کی ایک دوسرے پر ترجیح ہے۔ واضح ہو کہ مکروہات آئندہ کے تصور سے انسان کو خوف اور ترس لاحق ہوتا ہے، اور ان کے بہت درجے ہیں، کیونکہ یا تو انسان کو بساط قرب اور لذت دیدار پروردگار سے دور ہو جانے کا خوف ہوگا، یہ درجہ خوف بہت بلند ہے، اور صدیقین اور مقربین کے واسطے یہ درجہ میسر ہوتا ہے۔ سید الاولیاء اس مرتبے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود و آقا و مولا و پروردگار، میں نے فرض کیا کہ تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا، لیکن تیرے فراق پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اس مرتبے سے کم درجے کا خوف عابد اور زاہد کا ہے۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں، مثلاً جانکنی یا اس کی سختی، یا سوال منکر نکیر، یا عذاب قبر ہولناک اور تنہائی کا، یا میدان قیامت کے ہول کا، یا پروردگار کے سامنے کھڑے رہنے کا، یا اس کی ہیبت، یا اپنے گناہوں کی حیا و تجالت کا، یا رسوائی محشر، یا اس کی شرمساری کا، یا بازار قیامت کے محاسبے سے عاجز رہنے کا، حسرت و پشیمانی اور ندامت کے علم کا، یا روز محشر کی شفاعت سے محرومی کا، یا صراط سے گزرنے کا، دوزخ کے سانپ اور بچھو کی ایذا کا، محرومی بہشت، قرآن پاک کے شرش سے دوری کا خوف۔ اکثر اوقات اس امر کا خوف ہوتا ہے کہ مبادا مرنے سے پہلے توبہ نہ کر سکوں، یا توبہ ٹوٹ جائے، یا ادائے حقوق پروردگار میں تقصیر ہو، یا نفس امارہ اور شیطان مکار غالب آ جائے، یا دنیا فریب دے دے، یا حقوق الناس ذمے رہ جائیں، یا نعمت و ثروت، عزت و صحت برباد ہو جائے، اطاعت و عبادت قبول نہ ہو۔ لیکن نیکیوں اور متقیوں کے دل پر زیادہ تر خوف نتیجہ خاتمے کا ہوتا ہے، اسی سے عارفوں کا دل پارا پارا ہوتا ہے، اور ان سب اقسام سے بڑا ہوا ازل کا خوف ہے۔ اسی سبب سے عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ آدمی روز آخر سے ڈرتے ہیں اور میں روز اول سے ڈرتا ہوں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز سیدھا دست مبارک بند کر کے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ خدا اور رسول زیادہ جانتے ہیں، تو فرمایا اہل بہشت کے اور ان کے باپ اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں کہ جو قیامت تک اہل بہشت ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ حکم خدا ہے، اور حکم خدا عدل پر مبنی ہے، یعنی ایک طائفہ بہشت میں ہے اور ایک طائفہ دوزخ میں۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی کو اشقیاء کے
راستے سے لے جائیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کس قدر اشقیاء سے مشابہ ہے، بلکہ انہی میں سے ہے۔ ناگاہ فوراً اس کی سعادت گھیر لے گی اور وہ نیکیوں کے زمرے میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کسی شقی کو اہل سعادت کے راستے سے لے جائیں اور وہ لوگ کہیں کہ یہ کس قدر نیکیوں کے مشابہ ہے، بلکہ انہی میں سے ہے، پس فوراً اس کو شقاوت پکڑ لے گی اور اہل شقاوت کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوگا۔ فصل نمبر 4، شرافت خوف خدا اور اس کی حد۔ واضح ہو کہ خوف خدا رکھنے والے کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ صفت خوف افضل فضائل نفسانیہ اور اشرف اوصاف حسنہ ہے، کیونکہ ہر صفت جس قدر تحصیل سعادت میں معین اور مددگار ہوگی اس قدر اشرف دگنی ہو جائے گی، اور کوئی سعادت میں معین اور مددگار ہوگی اسی قدر اس کی اشرف دگنی ہو جائے گی، اور کوئی سعادت، معذرت یہ جملہ 3 دفعہ ادھر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال ہمیشہ فکر اور ذکر میں مشغول رہنا سوائے ترک شہوات کے اور کسی چیز سے متحقق نہیں ہوتا، اور لذات و شہوات کو کوئی سوائے خوف کے نیست و نابود کرنے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فضیلت میں اس صفت کی آیات و اخبار متواتر آئے ہیں۔ خداوند متعال نے اہل خوف کے لیے علم، ہدایت، رضوان، رحمت کو کہ جو مقامات اہل بہشت کا مجمع ہے اس کو جمع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ خوف خدا صرف اہل علم کے لیے ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اسی طرح خداوند متعال نے قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہدایت اور رحمت ان اشخاص کے لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے خائف اور ترساں ہیں۔ پھر سورہ بینہ میں فرمایا کہ ان سے خدا راضی اور خوشنود ہے، اور وہ خدا سے راضی و خوشنود ہیں۔ یہ مرتبہ اس لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ آیات متعددہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف خدا لازمہ ایمان ہے۔ جو شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا وہ ایمان میں پورا نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے کہ سوائے اس کے کوئی مومن نہیں ہے جس کے سامنے خدا کا نام لیا جائے اس کے دل پر خوف طاری ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر صاحب ایمان ہو تو مجھ سے ڈرو۔ خوف کرنے والوں کے واسطے بہشت کا وعدہ کیا گیا ہے سورہ نازعات میں کہ جو شخص اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور ہوا و ہوس سے باز رہتا ہے تو بہشت اس کا مسکن ہے، اور سورہ رحمان میں فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار سے خوف کرتا ہے اس کے لیے بہشت ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہوا کہ میری عزت کی قسم ہے کہ بندے کو وہ خوف نہیں دیے جاتے اور نہ کسی بندے کے لیے 2 امن قرار دیے گئے ہیں، پس جو کوئی دنیا میں ایمن ہو تو قیامت میں اس کو ڈراؤں گا، اور جو کوئی دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو میں قیامت میں بے خوف رکھوں گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے اس سے خدا سب کو ڈراتا ہے، اور جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اس کو خدا تمام چیزوں سے ڈراتا ہے۔ ایک روز حضرت نے ابن مسعود سے فرمایا کہ اگر تو قیامت میں مجھ سے ملاقات چاہتا ہے تو میرے بعد بھی خدا سے خائف رہنا۔ لیس ابن ابی سلیم سے منقول ہے کہ میں نے ایک مرد انصارہ سے سنا کہ ایک روز موسم گرما میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ ایک مرد آیا، لباس اتار کر گرم ریت پر لوٹنے لگا، کبھی اپنی پیٹھ کو، کبھی پیٹ کو، کبھی منہ کو داغ دیتا اور کہتا کہ اس ریت گرم کی حرارت چکھو، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے اس کے لیے عذاب خدا شدید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جب اس نے لباس پہنا تو حضور نے دست مبارک سے اشارہ فرما کر اس کو بلایا اور کہا، اے بندہ خدا، تجھ سے کون سا امر صادر ہوا ہے؟ اس نے کہا، خوف خدا سے میری یہ حالت ہے۔ حضور نے کہا کہ بے شک تو حق بجا لایا، خدا اہل آسمان کے سامنے تیری تعریف کرتا ہے۔ پھر حضرت اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اس کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے حق میں یہ دعا کرے۔ نیز حضور سے مروی ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا میں آنسو باہر آئے، اگرچہ کہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، مگر خدا آتش جہنم کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مومن کا دل خوف خدا سے کانپے تو اس کے گناہ مثل درخت کے پتوں کے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص خدا کے خوف سے گریہ کرتا ہے وہ داخل جہنم نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس زمانے میں
حضرت امیر المومنین علیہ السلام عراق میں تشریف فرما تھے۔ ایک روز نماز صبح کی جماعت سے فارغ ہو کر وعظ فرمایا، خود گریہ کیا، حاضرین کو رلایا اور ارشاد کیا کہ خدا کی قسم ہے کہ زمانہ رسول میں ایک قوم کو میں نے دیکھا کہ ان کے بال پریشان تھے، بدن غبار آلود تھے، بھوکے رہتے تھے، صبح اور شام گریہ کرتے، کثرت سجدہ سے ان کی پیشانی پر گٹے پڑ گئے تھے، تمام رات قیام و سجود میں بسر کرتے، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کر عبادت کرتے، کبھی سجدے میں آتش جہنم سے خلاصی چاہتے تھے، باوجود اس کے خائف و ترساں رہتے تھے، گویا آتش جہنم کی آواز ان کے کانوں میں آتی تھی۔ جب ان کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا تو بیت کے مانند کانپتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے حضرت کو خندہ نہیں دیکھا یہاں تک کہ دنیا سے مفارقت فرمائی۔ نیز ان سے مروی ہے کہ مومن ہمیشہ دو خوف کے درمیان رہتا ہے، ایک خوف ان گناہوں کا کہ جو کیے ہیں اور نہیں جانتا کہ خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، زمانہ آئندہ کا خوف کہ اس میں کیا۔ غرض یہ کہ خوف اور اس کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہیں، ان کا بیان کیا جائے تو ایک علیحدہ کتاب ہو جائے گی، اور جو کچھ حدیث زہد و تقوی اور گریہ و رجا کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے وہ تمام فضیلتیں خوف پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض سبب خوف ہیں اور بعض خوف کی پیدا کرنے والی اور بعض لوازم خوف میں سے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ جو کچھ بھی فضیلت اور مدح خوف میں مذکور ہوا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کسی وقت میں حد شائستہ و تجاوز نہ کیا جائے ورنہ مذموم ہو جائے گا۔ صراحت اس کی یہ ہے کہ خدا کا خوف تازیانے کا حکم رکھتا ہے جو بندوں کو علم و عمل اور اطاعت و عبادت پر متوجہ کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے قرب الہی پر فائز ہو اور لذت محبت خدا حاصل ہو، جیسا کہ اطفال کو تازیانے سے تادیب کی یا گھوڑے کو چلانے کی ایک حد معین ہے، اگر اس سے کم ہو تو تادیب طفل اور مرکب چلانے میں کوئی نفع نہیں ہوتا، اگر اس چیز سے تجاوز کر جائے تو طفل یا مرکب کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ پس ایسا ہی خوف تازیانہ خدا ہے کہ جس کی حد معین یہ ہے کہ وہ آدمی کو مقصد مذکورہ تک پہنچا دے، اگر اس حد سے کم ہو تو فائدہ بہت کم بلکہ بے اثر ہے، مثلاً باریک لکڑی مرکب قوی کو ماریں جس سے کچھ بھی اثر نہ ہو۔ یہ خوف مانند رقت قلب کے ہے، مستورات بجز بیان دردناک کے گریہ کرتی ہیں، جب وہ بیان موقوف کیا جائے تو حالت اول پر قائم ہو جاتی ہیں، یا اس آدمی کے خوف کے مانند کہ جس وقت خبر وحشت سنے تو اس کا اثر نفس میں مشاہدہ کرے اور جب نظر سے غائب ہو تو فوراً دل غافل ہو جائے، یہ والا خوف بھی بے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ کبھی اگر حدیث مرگ اور دوزخ سنے تو کچھ دل میں اثر ہوتا ہے مگر اعضاء و جوارح اس اثر سے خالی ہیں، اطاعت پر توجہ نہیں ہوتے، آدمی گناہوں سے باز نہیں رہتا، ایسے خوف کو خوف نہیں کہتے بلکہ یہ حدیث نفس و حرکت خواطر ہے کہ جس کا وجود عدم برابر ہے، اور اگر حد سے تجاوز کرے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان رحمت خدا سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، جو یہ حد ضلال و کفر ہے۔ بس اصل خوف یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہوں سے باز رکھے اور تحصیل فضائل کا ذریعہ ہو جائے۔ فصل نمبر 5 طریقہ تحصیل خوف خدا۔ یہاں پر واضح ہو کہ جب آپ نے فضیلت خوف کو معلوم کیا تو اس کے حاصل کرنے کے در پہ ہونا اور اپنے کو اس صفت سے آراستہ کرنا چاہیے۔ واضح ہو کہ خوف خدا کی کمی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عظمت و جلال خداوندی سے بے خبر ہو، مواخذہ قیامت سے بے پردہ ہو، مثلاً ایک شیر کہیں بیٹھا ہے لیکن انسان اس کے موجود ہونے کی خبر نہیں رکھتا، یا اگر خبر بھی رکھتا ہے تو اس کی خاصیت درندگی سے خبردار نہیں ہے، پس ایسا شخص بے خوف اس کی طرف چلا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان محاسبہ روز قیامت سے غفلت و فراموشی اختیار کرے اور اس کی وحشت کی طرف متوجہ نہ ہو، جیسا کہ کوئی شخص شیر کی خاصیت اور درندگی سے مطلع ہو لیکن طوالت زمانے سے اس کی طرف ملتفت نہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان رحمت خدا پر مطمئن ہو کر بے خوف ہو جائے یا اپنے اعمال پہ مغرور ہو، جیسے کہ کوئی شخص اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے شیر کے سامنے چلا جائے، اور اب انسان کو لازم ہے کہ تحصیل خوف کے لیے ان اسباب کو ترک کرے کہ جو قلت خوف کا سبب ہوتے ہیں، اور ان کی توضیح اور تشریح مندرجہ ذیل ہے۔
پہلا یہ کہ انسان کا ایمان قوی ہو، روزے، جزا، بہشت، دوزخ، حساب و عتاب کے بارے میں یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب ان کا یقین ہو تو دوزخ سے خائف رہے اور بہشت کا امیدوار ہو۔ بدی وجہ دنیا کی مشقت و زحمت پر صبر کرے، ذکر خدا، اطاعت اور عبادت پر آمادہ ہو، ذکر و فکر کی وجہ سے پروردگار سے مانوس ہو اور اس کی معرفت حاصل کرے، محبت خدا اور مقدرات الہی پر راضی ہو۔ دوسرا یہ کہ احوال روز حساب کا متفکر اور انواع عذاب کا ذکر کرنے والا رہ کر موت کو بھی پیش نظر رکھے، عالم برزخ کی سختی کا تصور کرے، مواخذہ روز قیامت کو یاد کرتا رہے، عرصہ محشر کی دہشت اور گناہ گاروں کی سزا، اس نے اخبار اور آثار کے جو روز حساب کے بیان میں آئے ہیں اس کو ملاحظہ کرے۔ تیسرا یہ کہ خدا سے خوف کرنے والوں کے حالات دیکھے، انبیاء و اولیاء کے حکایات کو کہ ان کا خوف پروردگار سے کس حد تک تھا ملاحظہ کرے اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی وقت جبرائیل میرے نزدیک نہیں آئے مگر یہ کہ پروردگار کے خوف سے لرزاں۔ ایک روز حضرت نے جبرائیل سے سوال کیا کہ میکائیل کو میں کس وقت خندہ نہیں دیکھتا؟ عرض کیا جس روز سے آتش جہنم خلق ہوئی ہے میکائیل خندہ نہیں ہوئے، یعنی ہنستے نہیں ہیں۔ مروی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ باوجود اس کے کہ ان کی محبت کا خلعت جسم میں اور تاج کرامت سر پر رکھتے تھے، لیکن جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ان کے دل کے دھڑکنے کی صدا کافی فاصلے سے سنائی جاتی تھی۔ حضرت داؤد پیغمبر سے جب ترک اولا صادر ہوا تو جب تک وہ زندہ رہے نوحہ کرتے رہے اور ہمیشہ گریہ و زاری میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روز اپنی خطا کا تذکرہ کر کے بے اختیار فریاد کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سر پر ہاتھ رکھے ہوئے جنگل اور صحرا کی طرف چل دیے، نوحہ و گریہ کرتے رہے یہاں تک کہ چوپائے اور درندے ان کے راستے میں جمع ہوئے تو کہا واپس چلے جاؤ، میں تم کو نہیں چاہتا، میں ان کی خواہش کرتا ہوں جو اپنے گناہ پر روتے ہیں۔ تمام آدمی کہتے تھے کہ آپ کب تک گریہ کریں گے، اپنے کو رنجیدہ رکھیں گے؟ تو کہتے تھے کہ چھوڑ دو کہ گریہ کروں قبل اس کے کہ گریہ کرنے کا دن آئے، میری ہڈیاں گل جائیں، آگ کا شعلہ میرے جسم کو جلائے، ملائکہ کو میرے پکڑنے کا حکم دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام معصوم جب نماز میں کھڑے رہتے تو اس قدر گریہ کرتے کہ ان کے گریے سے درخت وغیرہ بھی گریہ کرتے۔ ان کے پدر بزرگوار حضرت زکریا ان کے حال زار پر اس قدر گریہ کرتے کہ بے ہوش جاتے۔ حضرت یحییٰ خوف خدا سے ہمیشہ اس قدر گریاں رہتے تھے کہ رخسار مبارک کا گوشت آنسوؤں سے گل گیا تھا، یہاں تک کہ دانت نمایاں ہو گئے تھے۔ ان کی ماں نے 2 ٹکڑے روئی کے دونوں رخساروں پہ رکھ دیے تھے کہ آنسوؤں سے جراحت پر تکلیف نہ ہو۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اس قدر گریہ کرتے کہ وہ روئی کے ٹکڑے ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ ان کی ماں ان کو نچوڑتی۔ جب حضرت یحییٰ اس امر کو ملاحظہ کرتے تو ایک آہ کھینچتے اور کہتے اے خدا، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ خاتم الانبیاء علیہ کو بھی خوف خدا سے اس قدر تھا کہ ان کا قد مبارک خم ہو گیا تھا۔ جب وہ راستہ چلتے تھے تو آدمی گمان کرتے تھے کہ آگے گر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سید اوصیاء ایک رات میں 70 مرتبہ خوف خدا سے بے ہوش ہوتے تھے۔ اس بزرگوار کی مناجات کی فقرات کو ملاحظہ کیجئے، سید الساجدین کی دعا کو سنیے، ان کے مرتبہ خوف کو جانیے۔ ان کا خوف باوجود مرتبہ عصمت کے اس حد پر تھا، پھر ہمارا خوف کس درجے پر ہونا چاہیے؟ چوتھا یہ کہ انسان تأمل کرے کہ قضاء و قدر الہی کی حقیقت کا سمجھنا اور امور خدا کے ادراک حاصل کرنا مجال قوت بشر نہیں ہے۔ جو کچھ پردے کے اندر ہے کسی کو اس کی خبر نہیں۔ انسان کے پاس گمان ہی گمان ہے جس کی صحت کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اپنی اطاعت اور ایمان پر خوشی ہونے کا مقام نہیں مگر یہ کہ اپنی بے وقوفی اور بے خبری پر انسان خوش ہو، بلکہ اگر کسی کو تمام نیکیاں حاصل ہوں اور اس نے دنیا کو یک لخت چھوڑ دیا ہو، خداوند عالم کی خدمت میں کامل طور سے مشغول ہو، تو بھی اپنے خاتمے کو کیا جان سکتا ہے، اپنے نتیجے سے کیا خبر رکھتا ہے؟ وہ کیوں کر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا دفتر حال نہ پلٹے گا اور اس کی حالت نہ بدل جائے گی؟ حالانکہ کہا گیا ہے کہ آدمی کے دل کی گردش جوش کرنے والے پانی کی گردش سے شدید تر ہے۔ قرآن میں سورہ معارج میں پروردگار مقلب القلوب فرماتا ہے کہ
کوئی شخص عذاب خدا سے ایمن نہیں رکھتا، پس انسان بیچارہ کہاں اور اطمینان خاطر کیسی، اور جائے امن کیوں کر اور مقام خاطر جمعی کجا۔ پس اپنے پر گریہ اور اپنے احوال پر نوحہ کرنا چاہیے۔ فصل نمبر 6، سوء خاتمہ اور اس کے اسباب اور اس سے خلاصی کا طریقہ۔ سوء خاتمہ کے بھی 3 اسباب ہیں۔ پہلا کہ سکرات موت کے وقت ظاہر ہو، یہ سب سے بدتر ہے۔ اس وقت انسان کے عقائد میں خلل ہوتا ہے کہ جس کے اور خدا کے درمیان حجاب ہو جاتا ہے، جس کے باعث ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کسی امر خلاف واقع کا معتقد ہو اور مرنے کے وقت یہ غلطی اس پر ظاہر ہو جائے اور اس کے سبب سے وہ سمجھنے لگے کہ میرے تمام عقائد ایسے ہی ہوں گے، اور تمام عقائد صحیح کی طرف سے شک کرنے لگے۔ جیسا کہ معقول ہے کہ فخر رازی ایک روز روتے تھے، اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں 70 سال سے جس مسئلے کا اعتقاد رکھتا تھا آج اس کی غلطی معلوم ہوئی۔ ممکن ہے کہ میرے تمام اعتقاد ایسے ہی ہوں۔ حاصل کلام یہ کہ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسے خطرے میں رہے اور شک رفع ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ کافر مرتا ہے، اور جو لوگ کہ خدا و رسول اور روز حساب پر بطریق اجمال ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، وہ اس خطرے سے دور ہیں۔ اسی وجہ سے وارد ہوا کہ اکثر اہل بہشت کم عقل ہوں گے، اسی لیے شریعت مقدسہ میں صفات خدا میں غور و بحث کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ کم عقل والے جو کچھ شروع میں ہیں اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس پر قائم ہیں، اور چونکہ ان کا ذہن شک اور شبہات کے پیدا کرنے اور تردید کرنے کی عادت ہی نہیں رکھتا، اس لیے ان کے دل میں شک و شبہ کی خلجان نہیں ہوتی، بخلاف ان شخصیتوں کے کہ جو فکر اور بحث میں مشغول رہ کر اپنے عقائد کو عقل کوتاہ فکر سست سے اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ کسی اعتقاد میں ثابت قدم نہیں رہتے، کیونکہ عقول ناقصہ اگر عقائد دینیہ کے سمجھنے سے عاجز اور دلائل کی ترتیب میں مضطرب ہوتے ہیں، بحث اور فکر سے شک و شبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان لوگوں کا ذہن ہمیشہ شکوک و شبہات کا جھولا نگاہ بن جاتا ہے۔ انہیں کسی بھی عقیدے پر اطمینان نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں۔ پس اگر یہ حالت موت کے وقت بھی لاحق رہے تو بعید نہیں کہ ان لوگوں کی حالت ان مسافروں کی سی ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہوں، طوفان آ رہا ہو، موجیں اٹھ رہی ہوں اور اس حالت میں کشتی ڈوبنے کا گمان غالب ہے۔ نصیر الدین ہلی کے جو اعظم متکلمین تھے، ان سے معقول ہے کہ میں نے 70 سال علوم عقلیہ میں فکر کی، بہت سی کتابیں اس فن میں تصنیف کی، لیکن اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوا کہ مخلوقات کا کوئی خالق ہے، اور اس یقین میں بعض قبیلے مجھ سے بالا تر تھے۔ پس صحیح طریقہ یہی ہے کہ تمام اشخاص اپنے عقائد کو صاحب وحی سے اخذ کریں، اپنے باطن کو صفات ذمیمہ اور اخلاق خبیثہ اور اخلاق خبیثہ سے پاک کریں، عمل نیک اور اطاعت میں مشغول رہیں، اور اس امر میں کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہے فکر نہ کریں تاکہ الطاف ربانیہ کے مستحق ہوں۔ دوسرا سبب سوء خاتمہ کا یہ ہے کہ آدمی کا ایمان ضعیف ہو تو اس ضعف ایمان کے سبب سے خدا کی دوستی اس کے دل میں کم ہوتی ہے، محبت دنیا، اہل و عیال، منصب، مال، محبت خدا پر غالب ہوتی ہے۔ اب وہ نفس امارہ اور شیطان کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کا دل تاریک اور سیاہ ہوتا ہے، افسردگی اسے حاصل ہوتی ہے، بدی اس کو گھیر لیتی ہے، گناہوں کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نور ایمان بالکل برطرف ہو جاتا ہے۔ جب عالم سکرات آتا ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے جدائی ہوگی، جو کچھ مال، فرزند، دوست رکھتا تھا ان کو ترک کرنا ہوگا، لہٰذا وہ تھوڑی سی محبت خدا کی جو باقی رہ گئی تھی وہ بھی برطرف ہو جاتی ہے، بلکہ خدا کی طرف سے اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ موت خدا کی طرف سے ہے اور خدا نے ہی مجھے میرے محبوب چیزوں سے الگ کیا ہے، گویا وہ خدا کے اس فعل کو ظلم سے تعبیر دیتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کہ جو اپنے کسی بچے کی محبت کم رکھتا ہو اور وہ بچہ کوئی قیمتی مال ضائع کر دے تو اس مال کے ضائع کرنے سے وہ شخص اس بچے کا دشمن ہو جاتا ہے، یہی حال اس شخص کی خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس ایسا شخص اگر اسی حالت انکار و بغض میں دنیا سے چلا جائے تو سوء خاتمے پر مرا ہے، وہ خدا کے نزدیک مثل اس بندے کے ہے کہ جو اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگا ہوا ہے اور اسے گرفتار کر کے مالک کے پاس لایا جائے گا۔ لہٰذا ہر شخص پہ لازم ہے کہ کوشش کرے
کہ دوستی خدا اس پر غالب ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کے سوء خاتمے کی طرف قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر کہو ان سے کہ اگر تمہارے باپ، فرزند، بھائی، عورتیں، اقارب، تمہارا وہ مال کہ جو تم نے جمع کیا اور وہ تجارت کی جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، مکانات کے جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک خدا، رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر امر خدا کے منتظر رہو۔ تیسرا سبب سوء خاتمہ کا کثرت عصیاں اور پیروی خواہشات نفس ہے، اس لیے کہ کثرت گناہ کا منشا یہی ہے کہ انسان پر خواہشات نفسانیہ غلبہ کر چکے ہیں، یہ عادتیں اس میں راسخ ہو چکی ہیں، اور جو عادت پختہ ہو جائے عموماً مرنے کے وقت وہی دل میں جاگزی ہوتی ہیں۔ اگر اطاعت و عبادت کی طرف زیادہ توجہ رہی ہے تو دنیا سے جانے کے وقت اطاعت میں مشغول ہوتا ہے، اگر اس کی ہمت گناہوں پر منحصر رہی ہو تو مرنے کے وقت وہی حاضر ہوتی ہیں۔ جس کا شغل زیادہ مسخرہ پن ہو تو اس وقت وہ اس میں مشغول ہوتا ہے۔ غرض انسان ان تمام اشغال و اعمال میں وقت آخر مصروف ہوتا ہے جن میں پوری مدت مشغول رہا۔ جس شخص نے زندگی ہمیشہ گناہ اور معصیت میں گزاری ہو، مرنے کے وقت یہی خواہش اس پہ غلبہ کرتی ہے، اور اسی حالت میں پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے، اور یہ حالت اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے دل شہوات پر مائل اور سیئات ان پر غالب ہیں، سب اسی خطرے میں ہیں۔ ایسی حالت سے خدا بچائے۔ بس خواب میں انسان بسا اوقات وہی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس کو محبوب ہوتی ہیں یا جن کے دیکھنے کی عادت ہے، اور وہ چیزیں کہ جو حالت بیداری میں کبھی نہیں دیکھی انہیں ہرگز نہیں دیکھتا، جیسے کہ اندھے کو خواب میں الوان نظر نہیں آتے، یا ایک بچہ کہ جو حد بلوغ تک نہیں پہنچا حالت مجامعت کا خواب میں نظارہ نہیں کرتا۔ بس یہی حالت سکرات مرگ کی ہے۔ اسے وہی چیزیں اس بے ہوشی میں نظر آتی ہیں کہ جس کی عادت کر چکا ہے۔ اگر بدی کی عادت پڑ چکی ہے تو وہی چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ انہی کے تصور میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اب جو کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے وقت اس کا دل گناہوں سے محفوظ رہے، اس کو چاہیے کہ تمام عمر مجاہدے میں بسر کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھے، خواہشات کو دل سے باز رکھے، خواہشات کو دلوں سے نکالے، علم و عمل کی عادت کرے، اپنے باطن کو مشاغل دنیاوی کی فکر سے دور رکھے، اپنے دل کو محبت خدا کی منزل بنائے، کیونکہ جس نے جس حالت میں زندگی کی ہے وہ اسی حالت میں مرتا ہے، اور جس حالت میں مرتا ہے پھر اسی حالت میں بھی محشور ہوتا ہے۔ تجربہ کیا گیا ہے اور مقرر دیکھا بھی گیا ہے کہ انسان مرنے کے وقت اسی فکر میں مشغول تھا کہ جس میں اس کی عمر گزری۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کو سوء خاتمہ کا ایک سخت خوف ہوتا ہے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد افکار رذیلہ، خاطر خراب ان کے دل میں نہ گزریں، اسی حالت میں نہ مر جائیں، اور یہی حجاب کہیں ان کے اور پروردگار کے درمیان حائل نہ ہو، کیونکہ وسوسے کے دور کرنے میں انسان کو پورا قابو نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ بغیر انبیاء اور ائمہ کے کسی کو خواب میں نہ دیکھے اور سوائے عبادت و اطاعت کے عالم رویہ میں ملاحظہ نہ کرے تو یہ امر میسر نہیں آتا۔ صلاح اور اطاعت کی عادت کرنا اس بارے میں بے اثر نہیں۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی آخر وقت میں جبکہ اس کی روح باہر نکلتی ہے صحیح اور سالم نہ ہو تو اس کے تمام اعمال نیک ضائع اور بیکار ہیں، اور جبکہ قلب عمر افکار ردیہ کا کہ جو لانگا رہا ہے تو حالت میں سالم رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 50 سال عبادت و اعمال صاحبان بہشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور بہشت کے درمیان اسی قدر فاصلہ رہ جاتا ہے جتنا کہ ایک وقت سے دوسرے وقت اونٹ کا دودھ دینے کے درمیان، لیکن خاتمہ اس کا اسی امر پر ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے مقدر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن کی روح کو خیر اور اسلام پر لے جاتے ہیں تو پھر ملائکہ تعجب کرتے ہیں کہ کیوں کر اس نے دنیا سے نجات پا لی، کیونکہ ہمارے نیک اس مقام میں ہلاک ہو گئے۔ اسی مقام سے حضرت کے اس ارشاد کا راز معلوم ہوتا ہے کہ تمام آدمی صاحبان ہلاکت ہیں مگر علماء، اور تمام علماء صاحبان ہلاکت ہیں مگر علم پر عمل کرنے والے، اور تمام عمل کرنے والے صاحبان ہلاکت پر ہیں سوائے مخلصین کے،
اور جو تمام مخلصین ہیں ان کو مرتبہ شہادت مطلوب ہوتا ہے، اور مرگو مناجات ناگوار اسی لیے کہ جب آدمی کا دل افکار رضیہ کی طرف مائل نہیں ہوتا اور وہ خالص ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، کیونکہ شہید وہی ہوتا ہے کہ جس کو سوائے محبت خدا کے اور کوئی امر اس میں باقی نہ ہو، اور جو شخص خدا اور رسول کے حکم پر لڑائی میں آتا ہے گویا اس نے خدا اور رسول کے لیے موت اختیار کی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شہادت مذکورہ کے سبب سے مقتول نہ ہو تو پھر ایسا قتل ہونا سبب اطمینان نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ وہ ظلم سے یا جہاد میں مارا گیا ہو، لیکن اس کا مقصد خدا اور رسول کی رضا نہیں ہے۔ پس ہر شخص پہ لازم ہے کہ اس خطرے عظیم سے نجات پانے کے لیے کوشش کرے تاکہ اس کا خاتمہ بخیر اور اس کی عاقبت نیک ہو، اس کا دل مرتے وقت خدا کی طرف متوجہ اور اس کی محبت اس کے قلب میں جاگزی ہو۔ اور یہ امر کثرت مجاہدے پر ہی موقوف ہے کہ نفس کی خواہشات دنیاویہ سے باز رکھے، فوراً محبت دنیا کو دل سے نکالے، گناہوں اور گناہ گاروں کے احوال اور ان کے تصور اور فکر سے نہایت اجتناب کرے، اہل معصیت کی داستان سننے سے پرہیز کرے، بلکہ سوائے خدا کے کسی چیز کی محبت نہ رکھے، خانہ دل میں سوائے خدا کے کچھ نہ ہو، یاد خدا کا اس کو ملکہ حاصل ہو، بغیر اس اطمینان کے اس کا خاتمہ بخیر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ مرنے کے وقت جو بے ہوشی طاری ہوتی ہے وہ خواب کا حکم رکھتی ہے، اب ملاحظہ کیجئے اپنی حالت کو کہ خواب میں کسی وقت بھی محبت خدا کا اثر نہیں دیکھا جاتا، کبھی دل میں نہیں گزرتا کہ کوئی خالق صفات کمال سے آراستہ ہے، بلکہ امور باطلہ اور خیالات فاسدہ کہ جن کی محبت دل میں ہے وہی ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت قبض روح ہو جبکہ آپ کا دل امور دنیاویہ میں مشغول ہے اور معرفت خدا اور اس کی محبت میں ملتفت نہ ہو تو مرنے کے بعد ہمیشہ وہی حالت طاری رہے گی، گناہ گاری و بدکرداری دائمی نصیب ہوگا۔ لہٰذا خواب غفلت سے بیدار اور مستی طبیعت سے ہوشیار ہو کر محبت دنیائے دنی دل سے باہر اور دل کو محبت خدا سے باہر کیجیے۔ دنیائے مستعار پر بقدر ضرورت اکتفا کر کے اس منزل کی فکر لازم ہے جہاں پر ہمیشہ کی ہمیشہ رہنا ہے۔ اس منزل میں جسے ایک دن ترک کرنا ہے اس قدر غذا کافی ہے جس سے حیات کی حفاظت ہو، کیونکہ آدمی کو زیادہ کھانا قرب پروردگار سے دور کرتا ہے، اور اس قدر لباس کے جس سے بدن پوشیدہ ہو وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ آدمی کو آخرت سے باز رکھتا ہے۔ ایسا مکان کہ جس سے بارش اور آفتاب کی حفاظت ہو وہ کفایت کرتا ہے، اس سے زیادہ اس مکان کو خراب کرتا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے ہم کو رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے تجاوز کرے تو اس کا کاروبار دنیا میں زیادہ رہتا ہے، ہر دم غم تازہ ہے اور ہر ساعت علم بے اندو، ان علام دنیا سے اسے کبھی فرصت نہیں ہوگی۔ عقل مند وہی ہے کہ جو اشغال دنیا سے الگ رہ کر ایک لحظہ بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو، اپنی فکر کو دوسری طرف مائل نہ ہونے دے اور مرتب دائمی سعادت سرمدی پر فائز ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس کوشش سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، دنیا کی فضولیات لغویات میں ہم مشغول ہو چکے ہیں جن کو نہ بقا ہے اور نہ ہی وفا ہے، کسی نے اپنے نصیب سے زیادہ حاصل نہیں کیا اور نہ یہاں سے کوئی چیز ہم لوگ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ تیسری جو صفت ہے وہ ہے رحمت خدا سے نا امیدی کی مذمت، کہ جس میں آگے سے 3 فصلیں ہیں۔ واضح ہو کہ رحمت الہی سے یاس و نا امیدی کی صفت مہلکات عظیم میں سے ہے، لیکن گناہان کبیرہ بھی ہے۔ قرآن میں اس کی بھی صراحت ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا ہے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں کہ یعنی اے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم اور اسراف کیا ہے، رحمت اللہ سے نا امید نہ ہو۔ پھر فرمایا سورہ ہجر میں کہ سوائے گمراہ کے اور کون شخص رحمت خدا سے مایوس ہو سکتا ہے، بلکہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس ہونا موجب کفر ہے۔ سورہ یوسف کہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتا ہے مگر کافر۔ مروی ہے کہ ایک شخص کثرت گناہ سے اس قدر خائف تھا کہ بخشش خدا سے نا امید تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے شخص رحمت خدا سے تیری مایوسی ان گناہوں سے ہو جو تو نے کیے ہیں بدتر ہے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اسے جان لو تو بہت کم
ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، صحرا میں نکلو گے، سینوں پر ہاتھ مارو گے، خداوند عالم سے پناہ مانگو گے۔ پس حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ سے نا امید نہ کرو۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک مرد تھا کہ جو آدمیوں کو رحمت خدا سے نا امید کرتا تھا، ان کو بہت ڈراتا تھا۔ پس قیامت میں خدا اس سے فرمائے گا کہ آج میں تجھ کو اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہوں، جیسا کہ میرے بندوں کو تو نے مجھ سے نا امید کیا۔ بس اسی قدر مذمت صفت یاس میں کافی ہے کہ آدمی کو دوستی خدا سے جو تمام فضائل سے بالا تر ہے باز رکھتی ہے، کیونکہ جب تک کوئی دوسرے سے امیدوار نہ ہو اس کو دوست نہیں رکھتا۔ ایسا ہی خدا سے ظن بد رکھنا، جیسا کہ مذکورہ ہوگا، اس صفت کی مذمت پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا ہر کسی پر لازم ہے کہ اس صفت سے پرہیز کرے، اس کا علاج اس کی ضد کی تحصیل میں کہ جو رحمت خدا سے اس صفت کی فصلیں انشاءاللہ کے اگلی آڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ جو مشکل مطالب ہیں ان کے لیے بار بار آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ لغت کو یا پھر کسی اہل علم سے ضرور رجوع کیجیے گا۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔